بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today we are going to start the remaining part of our chapter Louis Pasteur, that is taken from 6 Great Scientists by Margaret Harvey. At this point one may say a word about his private affairs. یہاں پہ آ کے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے. In 1848 at the age of 26 he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. 1848 میں 26 سال کی عمر میں وہ یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ میں کیمسٹری کا ڈپٹی پروفیسر تعینات ہو چکا تھا. اینڈ ہیئر ہی میٹ ہز فیوچر وائف, اور یہیں پر اس کی اپنی ہونے والی بیوی سے ملاقات ہوئی. ہو واز دا ڈاٹر آف دا ریکٹر آف دا اسٹراسبرگ اکیڈمی, جو اسٹراسبرگ اکیڈمی کے ریکٹر کی بیٹی تھی. دے ور میریڈ ان 1850. 1850 میں ان کی شادی ہوئی. اینڈ اٹ سیمس دیٹ پاسچر واز so buried in his work on the wedding day that he entirely forgot the ceremony and had to be fetched by a friend. 1850 میں جب ان کی شادی ہوئی تو پاسچر اپنے کام میں اتنا بزی تھا کہ اسے یہ تک بھول گیا کہ آج میری شادی کا دن ہے, اور اس کا دوست جا کر اسے لے کے آیا. The marriage however was extremely happy. اس سب کے باوجود یہ شادی ایک بہت خوشگوار شادی تھی. And the wife seems to have been an important factor in her husband's work. اور بیوی نے اپنے شوہر کے کام پر ایک بہت مثبت اثر مرتب کیا. In 1860 the French Academy offered a prize for the solution of the problem of another spontaneous generation was or was not a fact. 1860 میں فرینچ اکیڈمی نے اس مسئلے کے لیے حل دریافت کیا کہ باضابطہ طور پر ہونے والا عمل جو ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں. اینڈ پاسچر entered for the competition, اور پاسچر نے اس مقابلے میں حصہ لیا. and settled the matter once and for all in the negative, اور اس کو غلط ثابت کیا. اس نے یہ ثابت کیا کہ if a substance be sufficiently heated to destroy all life, کہ اگر ایک مادہ کو اس ٹائم تک گرم کیا جائے کہ اس کے اندر موجود تمام چیزیں ختم ہو جائیں, and if the air in contact with it be filtered, اور اس کے اندر موجود ہوا کو فلٹر کر لیا جائے so that it is free of germs, کہ اس کے اندر سے سارے جرمز ختم ہو جائیں, then the substance does not alter, تو اس کا سبسٹینس کا جو ہے میٹر وہ تبدیل نہیں ہوتا. it mean bacteria do not develop in it, یعنی کہ اس کے اندر دوبارہ بیکٹیریا کی افزائش نہیں ہو سکتی. as usual his opponent said they had obtained opposite results. حسب معمول اس کے مخالفین نے کہا کہ ان کا نتیجہ اس سے مختلف ہے. So Pasteur asked for arbitration, اس لیے پاسچر نے ان کو مناظرے کا چیلنج دیا. and the academy appointed a commission, اور اکیڈمی نے ایک کمیشن تعینات کیا before which Pasteur and his adversaries were to repeat their experiments, جن کے سامنے پاسچر اور اس کے مخالفین کو اپنے اپنے تجربات پیش کرنے تھے. on the appointment day, اس مقررہ دن, Pasteur appeared loaded with apparatus, پاسچر اپنے سامان کے ساتھ مسلح ہو کے وہاں پہ پہنچا. his opponent however had none, اس کے opponent کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. they said the weather was unfavorable and they would like to wait, انہوں نے کہا کہ آج موسم اچھا نہیں ہے اس لیے وہ انتظار کریں گے. the commission was very reasonably refused, کمیشن کو بہت ہی ایک جاندار وجہ کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا. پاسچر ڈیڈ ہز ایکسپیریمنٹ سکسیزفلی, پاسچر نے اپنا تجربہ کامیابی سے مکمل کیا. اینڈ وان دا پرائز, اور اس انعام کو جیت لیا. ان دا کورس آف دیز ایکسپیریمنٹس, ان سارے تجربات کی روشنی میں پاسچر فاؤنڈ دیٹ سم جرمز آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بائی ہیٹ. پاسچر نے یہ بھی دریافت کیا کہ کچھ جراثیم بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ انہیں آپ ہیٹ سے بھی ختم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ملک ڈیولپ بیکٹیریا ایون آفٹر سیورل منٹس بوائلنگ, کہ جب ملک میں کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے بہت ساری دیر بوائل کرنے کے بعد بھی, بٹ آفٹر ریزنگ دا ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی ابو بوائلنگ پوائنٹ, لیکن جب اس نے اس کو اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے بھی 10 ڈگری اوپر بوائل کیا, ہی فاؤنڈ دیٹ نو بیکٹیریا ور لیفٹ الائیو, تو اسے پتہ چلا کہ اب اس کے اندر کوئی جاندار بیکٹیریا نہیں بچا. دس ورک آن اسپونٹینیس جنریشن واز آف گریٹ ویلیو, یہ اپنی اسپونٹینیس جنریشن کا سب سے اہم تجربہ تھا. بیکاز اٹ اسٹیمولیٹڈ ادر سائنٹسٹ ٹو اسٹڈی دا ہیبٹ آف جرمز, کیونکہ اس نے دوسرے سائنٹسٹ کو محرک دیا کہ وہ جراثیم کے اس قسم کے ہیبٹس پر
مزید کام کر سکیں. اینڈ مچ آف آر ماڈرن نالج آف دیز انویزیبل بٹ ویری ایکٹیو پلانٹس اسپرینگ فرام پاسٹرز ڈسکوریز. اور آج ہمارے پاس جتنا بھی کام موجود ہے اس کی بیس کہیں نہ کہیں پاسچر کی ڈسکوریز کے اوپر ہی منحصر ہے. دس برنگ اس آن ٹو 1870. اس کے بعد ہم سیدھے 1817 پہ آتے ہیں. وین فرانس اینڈ جرمنی ور پلنگڈ انٹو وار. جب فرانس اور جرمنی ایک جنگ کے میدان میں پھنس گئے. اینڈ پاسچر ایور انٹینسلی a lover of France was filled with sorrow and anxiety. اور پاسچر جو کہ فرانس کا ایک بہت محب وطن تھا وہ بہت زیادہ افسوس اور پریشانی میں گھر گیا. اینڈ ود لوتھنگ فار آف جرمنی. لوتھنگ کہتے ہیں نفرت کرنے کو, LOATH لوتھ, اس کا مطلب نفرت کرنا ہوتا ہے. ہی روٹ ٹو دا یونیورسٹی آف بون. اس نے یونیورسٹی آف بون کو لکھا. which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine. جنہوں نے اسے MD یعنی کہ ایک پریکٹیشنر میڈیسن کی ڈگری دی تھی. He asked that his name should be removed from the faculty of the university. اس نے کہا کہ میرا نام یونیورسٹی کے اساتذہ کی لسٹ سے نکال دیا جائے. And returning his diploma of which he speak thus. اور اس نے اپنا ڈپلوما بھی واپس کر دیا جس کے بارے میں اس نے اس طرح سے لکھا. Today the sight of this parchment is odious to me. آج یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے ایک دھبے کی طرح محسوس ہو رہا ہے. اوڈیس کہتے ہیں منحوس کو. اینڈ آئی فیل offended at seeing my name. اور مجھے اپنا نام دیکھ کے غصہ آ رہا ہے. placed under the patronage of a name doomed henceforward to execration by my country, that of Rex Gulmus. اس نے کہا کہ مجھے اپنا نام ایک گھٹیا انسانیت کے قاتل کے نام کے نیچے دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. having offered himself as a soldier. اپنے آپ کو ایک فوجی کی طرح سے آفر کرنے کے بعد. where now he was refused on the score of physical incapacity. جہاں پہ اسے اس کی جسمانی نااہلیت کی وجہ سے ریفیوز کر دیا گیا. this unconquerable man turned to the sword of science and took up the study of brewing in order to discover a method whereby France might produce good beer. اب اس نے اپنی ان چیزوں کا رخ سائنس کی طرف موڑا اور اس کے بعد اس نے اتنے اچھے معیار کی شراب بنانا شروع کی جس طرح کی جرمنی میں بنتی تھی. He imparted his discoveries on the English brewers. اس نے اپنی جو دریافتیں تھیں وہ ساری کی ساری انگلش بریورز کو یعنی انگلش وائن مرچنٹس کو اور فرانس والوں کو دیں. with the rather illuminating remark. اور ساتھ میں ایک بہت شاندار سا تبصرہ بھی کیا. we must make some friends for our beloved France. ہمیں اپنے پیارے فرانس کے لیے کچھ بہت اچھے دوست بنانے چاہیے. in 1876 this work was published in a book called Etudes sur la bière. یہ چیزیں ایک کتاب میں چھپی which has been translated into English and is the best known of Pasteur book in England. اس کے اور یہ کتاب آج پاسچر کی سب سے بہترین کتابوں میں ایک شمار کی جاتی ہے. where it has been of tremendous value in the brewing industry. اس کے ساتھ ساتھ اسے شراب کی کشیدکاری میں بھی ایک بہت عمدہ کتاب تصور کیا جاتا ہے. Huxley once said. ایک دفعہ ہکسلے نے کہا that Pasteur's work on fermentation alone saved France. کہ پاسچر کے کام نے فرانس کو بچایا more than enough to pay the indemnity of the Franco-German war. کہ اس نے زیادہ بچایا جب کہ جرمنی اور فرانس کی لڑائی ہو رہی تھی. However, Pasteur's work on fermentation did not stop short here. پاسچر کا فرمنٹیشن پر کام یہاں پر ختم نہیں ہوا. It had far more important effects on medicine. اس نے ادویات پر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب کیے. سرجری, آلات جراحی پر, اینڈ پبلک ہیلتھ اور صحت عام. For it was the steering point of Lord Leicester's work on inflammation of wounds. کیونکہ یہ لارڈ لیسٹر کے کام کے لیے ایک کی پوائنٹ ثابت ہوا تھا. انفلیمیشن کہتے ہیں سوج جانا, کہ زخموں پر سوزش کیوں ہو جاتی ہے. which in those days caused endless trouble after operations. جو ان دنوں میں آپریشن کے بعد شدید مشکلات پیدا کرتا تھا. often making amputation necessary and frequently even this was not enough to save the patient's life. جتنے بھی لازمی چیزیں مہیا کی جاتی یہ سب پیشنٹ کی زندگی بچانے کے لیے کافی نہیں تھی. about 33% of deaths from major patients occurred in pre-Listerine days.
زیادہ 33% سے زیادہ اموات پری لسٹرین ڈیز میں ہوئی تھیں، with the result that surgeons were